احتشام صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ بڑی چونکہ ہم یہ بھی ایک جانب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بیل آؤٹ پیکج لینا ہے، اس کے لیے ہمیں ڈیٹس نہیں مل رہی، ہماری جانب سے جو فائنانس منسٹری ہے وہ کوشش کر رہی ہے، دوسری جانب آئی ایم ایف کی جانب سے یہ بڑی تنقید کا سامنا بھی رہا ہے۔ ہم نے وقت ہمارے پاس بڑا کم ہے، میں جلدی میں آپ کو دو تین بڑی اہم باتیں بتا دوں گا، اس میں خبر بھی اور تجزیہ بھی آ جاتا ہے۔ دیکھیں آئی ایم ایف جس طرح آپریٹ کرتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہمارے ساتھ، ایجپٹ کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہم جب لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں کسی بھی لیے تو اس کے لیے ہوتا کیا ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک سب سے پہلے ایک مشن آتا ہے، وہ سٹاف لیول کا ایک مشن ہوتا ہے، وہ آ کے پاکستانی اداروں کے ساتھ بات کرتا ہے اور اس میں بڑی سالڈ بیک گراؤنڈ کے پروفیشنل گو بائی دا بک لوگ ہوتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں دیانتداری سے کہا جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں طے کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی رپورٹ دیتے ہیں، پھر آگے ایگزیکٹو بورڈ کو رپورٹ دیتے ہیں، پھر فیصلے ہوتے ہیں۔ یہی اس دفعہ ہوا کہ $7 بلین کے نئے لون کے لیے پاکستان نے 12 جولائی کو ان کا وفد پاکستان آتا ہے، یہی سٹاف لیول مشن آتا ہے، وہ سب تمام لوگوں سے ملتا ہے، منسٹری آف فائنانس سے ملتا ہے، اس کے بعد اسٹیٹ بینک اور باقی لوگوں سے ملنے کے بعد ساری تسلی کرنے کے بعد پازیٹیو رپورٹ دیتا ہے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پاکستان کے حق میں طے کرتا ہے اور رپورٹ دے دیتا ہے، اس کے بعد خبریں آتی ہیں کہ جی پاکستان کو لون مل جائے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہمارے 2 دفعہ ہمارے فائنانس منسٹر کہہ چکے ہیں جی اگست میں ہمیں لون مل جائے گا، اپروول ہو جائے گی، نہیں ہوئی۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد کیا کیا، نئی شرائط رکھنا شروع کر دی کہ جی $12 بلین کا آپ کا جو رول اوور لینا ہے اپنے چائنا، یو اے ای اور سعودی عرب سے وہ لیں، وہ پاکستان نے لے لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ $2 بلین کی ابھی بھی آپ کی ایکسٹرنل فائنینسنگ رہتی ہے، اس پہ $800 ملین سعودی عرب سے طے ہوا ڈیفٹ پیمنٹ، بل پہ تیل ملے گا، 1.2 بلین وہ دے دیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں طے ہو گئیں، آل آف اے سڈن یہ 3 شرائط جو ہیں آئی ایم ایف کی آ جاتی ہیں۔ کیوں آتی ہیں؟ اب اصل بات ہے، خبر والی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہے۔ اب وہ جو لوگ اس سے ڈیل کرتے ہیں سارے معاملے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، کیونکہ آئی ایم ایف میں امریکہ میں ایگزیکٹلی 8,31,000 ووٹنگ شیئرز ہیں، وہ جو سب سے زیادہ پیسہ وہ کیوں دیتا ہے، اس لیے وہ اپنی شرائط بھی منواتا ہے۔ تو یہ ان کے کہنے پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نئی شرط لگائیں، پاکستان کو بھی لون نہیں دینا۔ شرط کے آمنا خبریں یہ ہے کہ وہ ابھی ڈونلڈ بروم سے بھی آج ملاقات کی، اسحاق ڈار صاحب نے یہی باتیں ہوئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چائنا سے پیچھے ہٹ جائیں اور آپ ہمارے ساتھ ملیں، گوادر کو جس طرح وہ لینا چاہ رہے ہیں وہ ان کو لینا بند کریں، نہیں دینا اپنے سی پیک کو بند کریں۔ اور ہم پاکستان پہلے گیا چائنا کے پاس اس مشکل حالات میں، تو چائنیز نے کیا کام نا، سننے بڑی غور کی امپورٹنٹ باتیں ہیں، یہ آپ کو شاید نہیں کوئی بتائے گا۔ چائنیز کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان اکانومی اتنی خراب ہو گئی ہے کہ $1 ٹریلین کا یہ BRI پروجیکٹ جو ہے نا، اس میں سے $900 بلین وہ انہوں نے بیڈ ڈیٹ ڈکلیئر ہو گیا، تو وہ پاگل ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ $2 ٹریلین ان کے ریئل اسٹیٹ میں ڈوب گئے، $1 ٹریلین ان کا ایک اپنا ریلوے کا پروجیکٹ وہ نہیں چل پایا، تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ معذرت کر لی کہ ہم نیا لون نہیں دے سکتے۔ دوسری طرف ہم پھنس گئے امریکیوں کے آگے، امریکی اپنی شرائط رکھ رہے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ آج میری ایک صاحب سے بات ہوئی، کہتے ہیں پاکستان کو امریکہ کی شرائط ماننی پڑیں گی۔ دیکھیں جس جگہ ہم پہنچ گئے ان کی سخت شرائط مانیں گے، کیا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتی ہیں، پھر آگے چل کے بڑی کریٹیکل سچویشن ہو سکتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔